بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے، آج کے ویلاگ میں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اہم موڑ پر جا پہنچی ہے۔ ایک طرف بلوچستان کی صورتحال ہے، دوسری طرف ولیمہ خان کا اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان ہے، اور اس کے علاوہ اپنا شہباز شریف کا عمران خان کے بارے میں بڑا عدالتی جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور اس پر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان سب پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ولیمہ خان صاحبہ کا اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان ہے۔ سب سے پہلے بات ہی ہمیں ولیمہ خان صاحبہ کی کرتے ہیں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ختم نہیں ہوا، بلکہ اب ایک نئے مرحلے میں داخل کرتے ہوئے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ تحریک شروع ہو چکی ہے۔ ولیمہ خان کا موقف ہے، ان کی جدوجہد صرف ایک ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ ان کے عمران خان کے آئینی اور قانونی حقوق کی بحالی کے لیے ہے۔ اور انہوں نے الزام لگایا کہ مقدمات میں تاریخیں عدالتی میرٹ کی بجائے اوپر سے عدالتی ہدایات آنے کی وجہ سے جو ہے وہ مطابق دی جا رہی ہیں۔ یہ ایک سنگین سیاسی الزام ہے، تاہم اس الزام کی آزادانہ تصدیق موجود نہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی بتا رہی ہے۔ تصدیق تو وہی ہوتی ہے نا، جو آپ کو دکھایا جا رہا ہو وہ نظر آ رہا ہو، جو آپ کہہ رہے ہو گراؤنڈ پہ ایسے ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو۔ تو 3 سال سے عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ تو جو ولیمہ خان کی باتیں ہیں وہ ایسے ہی لگ رہی ہیں جیسے بالکل سچ ہیں۔ اور دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ تمام عدالتی کارروائیاں قانون کے مطابق ہو رہی ہیں۔ یہ کیسا قانون ہے؟ ان کو جیلز بھی VIP ملیں، ان کو AC ملیں، ان کو سب کچھ ملے، لیکن پھر بھی یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور دوسری جانب ایک بندے کو چھوٹی سی کال کوٹری میں ڈال دیا جائے اور قید تنہائی ایک چیز بتا دی جائے کہ ان کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں۔ ان کی ملاقاتیں نہیں، بلکہ ان کے بعد تو خون تک برآمد ہوئے۔ یہ ایسی صورتحال ہے، لیکن اب یہ ان کا کہنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر PTI ملک گیر احتجاج کی کال دیتی ہے تو سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا، اور اس کی کامیابی کا انحصار عوامی شرکت پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پارٹی کی تنظیم اور ریاستی رد عمل اس میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ اگر احتجاج محدود رہا تو حکومت پر دباؤ کوئی نہیں ہوگا، یہی میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ان کو اگر احتجاج کرنا ہے تو ملک گیر جو ہے ان کو کال دینی ہوگی، تاکہ حکومت پر دباؤ پڑے، بڑے شہروں میں عوامی شرکت بڑھ جائے، اور سیاسی مذاکرات کی فضا بھی پھر بن سکتی ہے۔ پھر سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، ورنہ جس طرح یہ پہلے سے کھیل رہے ہیں نا کہ ایک وقتی طور والا، تو اس صورتحال میں تو یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا جو شہباز شریف نے عمران خان کے حوالے سے موقف اختیار کیا ہے، وہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف ہتک عزت کیس میں یہ قانونی موقف اختیار کیا ہے کہ عمران خان کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ انہیں جیل میں اپنے موکل سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ کیس کی تیاری کی جا سکے۔ اس پر شہباز شریف نے اپنے جواب میں درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا۔ یہ درخواست مقدمہ طول دینے کی کوشش ہے۔ تو جو شہباز شریف صاحب، آپ کا بھائی 4 سال آپ ہی کے سامنے 50 روپے کے اسٹامپ پر ضمانت آپ کی لے کر گیا تھا، وہ مقدمے کو طول نہیں دیا گیا۔ ویسے کیسی آپ اندازہ کریں ان کی حرکتیں ہیں کہ یہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کام سے کرتے ہیں جو انہوں نے خود کیا ہوتا ہے، اور بعد میں اس سے پھر انکار کرتے ہیں یہ نہ ہو۔ حالانکہ عمران خان کے وکیل کی عمران خان سے ملاقات ہونے سے کیس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنتا جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کوئی صورتحال بن جائے گی، کیس لٹک جائے گا، تو یہ صورتحال نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کہا اگر ملاقات کرنی ہے تو جیل رولز کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل سے رجوع کیا جائے، جو ان کا لگایا ہوا ہے وہ تو ملنے نہیں دیتے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، جس طرح انہوں نے نظام اپنے قبضے میں لیا ہے، یہ جیسے ہی یہ اپنے اقتدار سے ہٹیں گے، ان کی کمر میں درد بھی دوبارہ اٹھے گا، ان کے کینسر بھی جاگیں گے، پھر ان کا مظلوم بننا آپ دیکھیں، پھر یہ دیکھیں یہ کیسی حرکتیں کریں گے، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے ہم اپنے کپڑے بیچ کے آٹا قوم کو لے کر دیں گے، انہوں نے قوم سے سب کچھ چھین لیا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، ان پر اعتبار کیا نہیں جا سکتا، اور یہ جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ بات کا لوگ کہتے ہیں جی صرف اداروں کا قصور ہے۔ اور بھائی یہ جو لوگ پپیٹ بن کر بیٹھے ہیں، درخواستیں خود دے کر جاتے ہیں اور یہ ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے، یہ کیسے قصوروار نہیں ہیں؟ یہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنا کوئی دوسرا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مین سٹیک ہولڈر ہے،
تو یہ اب آئندہ آنے والی صورتحال بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے، کہ عدالت اس پر کیا کرتی ہے۔ ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ ہر ملزم کو اپنے وکیل سے معطر قانونی مشاورت کا بنیادی حق حاصل ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سارے عمران خان کے بنیادی حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر کل کو وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، جو کیا ہے آپ نے اس سے ڈبل کا جواب ملے گا، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور دوسرا، بلوچستان کی صورتحال بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ بلوچستان میں ٹرین سروس معطل ہے۔ پاکستان ریلوے کے مطابق مرمتی کاموں کے باعث بلوچستان سے دوسرے روز بھی ٹرین سروس معطل رہی ہے۔ سرکاری موقف کے مطابق یہ فیصلہ ٹریک کی مرمت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ بلوچستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام پہلے ہی مختلف مشکلات کا شکار ہے، اس لیے معطلی عام مسافروں اور کاروباری سرگرمیوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہے، اور اس پر بلوچستان کے حالات پہ اپوزیشن بہت کھل کر بول رہی ہے۔ تحریک تفظ آئین پاکستان، انہوں نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ یہ استعفیٰ دیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ استعفیٰ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ ویسے تو اتنی ان میں وہ نہیں ہے اخلاقیات کہ یہ استعفے دیں، ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اور اب آتے ہیں ہم انٹرنیشنل صورتحال کی طرف کہ ٹرمپ کے خلاف مبینہ قتل کا منصوبہ، ایرانی منصوبہ، یہ بھی اب ایک رپورٹ آ گئی ہے۔ کیسی حیرت والی بات ہے کہ کچھ نہ ملے تو کوئی نیا نکال لیا جاتا ہے۔ تو امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے امریکہ کو ایسی معلومات فراہم کی ہیں کہ جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک مبینہ ایرانی منصوبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی ابھی دعووں اور انٹیلیجنس معلومات کی سطح پر ہے، اور اس کی آزادانہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ اگر مستقبل میں ایسے دعووں میں حق میں ٹھوس شواہد سامنے آتے تو مشرق وسطیٰ میں پہلے سے زیادہ موجود جو کشیدگی ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل کے کیا اپنے مقاصد ہیں اور امریکہ کے اپنے مقاصد ہیں، اور ہمیشہ ابھی تک تو ہسٹری یہی رہی ہے، بہانہ بنایا گیا ہے اور کسی بھی ملک پر چڑھ دوڑا جاتا ہے۔ جیسے عراق پر بہانہ بنا کر چڑھ دوڑے، افغانستان پر 9/11 کا بہانہ بنا کر چڑھ دوڑے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو عجیب و غریب ہے۔ تو ان تمام پیش رفت کے حوالے سے ایک ہی بات کی طرف اشارہ آتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایک بار پھر احتجاجی سیاست کو متحرک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور متحرک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو حکومت کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور حکومت جو ہے وہ اس ٹائم چونکہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ انہوں نے ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن عدالت کے فیصلے جو آنے والے دنوں میں سیاسی صورتحال کا تعین کریں گے کہ کیا سڑکوں پر فیصلے ہوں گے یا عدالتی فیصلوں کی صورت میں ہی معاملات بہتر ہوں گے۔ اور عالمی سطح پر ایران اور اسرائیل کے درمیان جو اس ٹائم کشیدگی ہے وہ تشویش کا باعث بن چکی ہے، جب اب رپورٹیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، جبکہ بلوچستان میں ایک بنیادی انفراسٹرکچر کی اور ٹرانسپورٹ کے مسائل پر فوری توجہ اور لا اینڈ آرڈر پر فوری فوکس کرنے کی ضرورت ہے، پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔